آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اپریل 2025 ہے۔ برطانیہ میں خوبصورت چمکدار دن ہے اور ہم انتخاب سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہوں گے 2 مہمان۔ ہمارے یہ 2 مہمان آج ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں اور انہوں نے جو نظمیں پڑھنی ہیں وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے۔ آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ان سے کون سی نظم سنیں، اور اس کے علاوہ آج کے پروگرام کے جو جج ہیں وہ آپ ہیں۔ آپ نے نمبر دینے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کس نظم کو آپ کتنے نمبر دیتے ہیں۔ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام، فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آواز ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار، اب تو جو فرما ملا اس کا ادا
بس ضعیف و ناتوان و دل فگار۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے عرض کی، ہمارے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جو کہ آج ہمارے پروگرام انتخاب سخن میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، اور ان کو بلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں برطانیہ میں انصار اللہ کے اجتماعات میں اکثر دیکھتے ہیں یہ دونوں دوست جو ہیں اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں، تو ہماری خواہش تھی کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائیں۔ ہمارے مہمان ہیں محترم خالد احمد بٹ صاحب اور محترم ندیم احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور آج کچھ نظمیں ہم اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں اس وقت، جو کہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں وہ آپ سے کون کون سی نظم سننا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو اس وقت اسکرین پہ آپ QR کوڈ دیکھ سکتے ہیں ہمارے MTA کی جو آفیشیل ایپ ہے۔ اگر تو وہ آپ کے پاس پہلے سے ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ ابھی اپنے ہمارے کیمرے سے اس QR کوڈ کو سکین کریں، اور MTA کی ایپ جو ہے وہ آپ کے موبائل فون پہ آ جائے گی۔ وہاں پہ اگر آپ انتخاب سخن میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کون سی نظم اس وقت سننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پیغام لکھوانا چاہیں تو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں نظمیں سنائیں جو ہمارے جو ہیں ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم نعتیہ کلام سنیں گے کلام طاہر میں سے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے۔ مہر و ماہ نے توڑ دیا دم،
صلی اللہ علیہ وسلم مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام طاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. ہم ان سے نظمیں سننے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محترم ندیم احمد صاحب، آپ سے فرمائش ہے کہ اگر آپ ہمیں کلام محمود میں سے نظم ظہور مہدی آخر زماں ہے، اس کے چند اشعار سنا. محمد میرے تن میں مثل جان ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے، تو جہاں ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے. سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. گیا اسلام سے وقت خزاں ہے. ہوئی پیدا بہاریں جاویداں ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. محترم ندیم احمد صاحب سے ابھی ہم کلام محمود میں سے نظم سن رہے تھے ظہور مہدی آخر زماں ہے. اور ناظرین، آپ کی طرف سے ہمیں انتظار ہے آپ کی رائے کا. آپ ہمیں ٹیکسٹ کیجئے. آپ کو ہمارا رابطہ نمبر اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور ہماری MTA کی جو ایپ ہے اس پہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ اس نظم کو 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں. ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان محترم خالد احمد بٹ صاحب کی طرف. محترم خالد صاحب، آپ کے لیے ایک فرمائش آئی ہے نظم وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، اس کے چند اشعار. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ
اس میں وہ کیا نہیں۔ سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں۔ واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہے، اس کو فنا نہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اور ابھی ہم محترم خالد احمد بٹ صاحب سے کلام سن رہے تھے در سمین میں سے، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو۔ آپ ہمیں ہماری MTA کی ایپ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، آپ اس پہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو یہ نظم کیسی لگی۔ اور آپ ہمارے آج کے جج ہیں، آپ نے ہمیں 10 میں سے نمبر دینے ہیں کہ اس نظم کو آپ کتنے نمبر دیتے ہیں۔ پیغامات ہمیں مل رہے ہیں دنیا بھر سے۔ محترمہ عروسہ منصور صاحبہ، بے حد شکریہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ عالیہ مسکان صاحبہ پسرور میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ فیروز والا پاکستان میں محترم عرفان بھلی صاحب کہہ رہے ہیں جی پچھلے 20 سالوں سے باقاعدگی سے پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ اور USA سے محترم محمود احمد صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم جو نئے لوگ ہیں نظمیں پڑھنے والے انہیں بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ پڑھنے والے ہیں محترم عصمت اللہ صاحب۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، آئیے سنتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، اے لوائے
احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم عبد المنان نحید صاحب کا ہم سن رہے تھے۔ محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لکسمبرگ میں ہمارے منصور صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ جارجیا امریکہ میں محترم سعید احمد خان صاحب، محترم لبید احمد صاحب اور ارسلان صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور بہت سی نظموں کی فرمائشیں آ رہی ہیں۔ محترم خالد احمد صاحب آپ کے لیے نظم کی فرمائش آئی ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، اس کے اگر آپ چند اشعار سنیں۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے، خبر لے اے مسیحا درد دل کے،
کے تیرے بیمار کا دم گھٹ رہا ہے، تیرے بیمار کا دم گھٹ رہا ہے۔ جزاک اللہ، احسن الجزاء۔ اور محترم ندیم احمد صاحب، آپ کے لیے ہمارے پاس فرمائش آئی ہے کہ کلام طاہر میں سے نظم اگر یہ پڑھ دیں، وقت کم ہے، بہت ہیں کام چلو، اس کے چند اشعار۔ وقت کم ہے، بہت ہے کام چلو، ملگجی ہو رہی ہے، شام چلو، زندگی اس طرح تمام نہ ہو، زندگی اس طرح تمام نہ ہو، کام رہ جائیں نہ تمام چلو، کہہ رہا ہے خرام میں باد صبا، کہہ رہا ہے خرام میں باد صبا، جب تلک دم چلے مدام چلو۔ شکریہ محترم ندیم احمد صاحب سے ہم سن رہے تھے وقت کم ہے، بہت ہے کام چلو۔ اور ناظرین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو دونوں نظم پڑھنے والوں کی جو آوازیں ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور آپ نے اس سلسلے کو بھی پسند کیا ہے جس میں نئے احباب کو شامل کیا جائے جو نظمیں پڑھتے ہیں۔ پیغامات بھجوانے والوں میں محترم ارسلان احمد صاحب، محترمہ لبیبہ سعید صاحبہ، محترمہ ریحانہ سعید صاحبہ، آپ شامل ہیں امریکہ سے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کی فرمائش پہ نظم دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، آئیے سنتے ہیں۔
دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر، اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ سمینہ صاحبہ، محترمہ سعدیہ صاحبہ، روبینہ صاحبہ اور صدیقہ صاحبہ، آپ کے پیغامات مل گئے۔ محترم قاسم صاحب اور حمزہ صاحب، آپ کی طرف سے آپ کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے، اور آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں کلام محمود میں سے مردوں کی طرح باہر نکلو۔ یہ پڑھنے والے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب، آئیے سنتے ہیں۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، اب تیرے نظر کو پھینک کے تم
خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو۔ کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، اور پیغامات بہت سے مل رہے ہیں، چند ایک نام شامل کرتے چلیں۔ محترم حکیم قدرت اللہ چیمہ صاحب اور محترمہ فوزیہ محمود صاحبہ ایلنگ لنڈن میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ محترم ندیم احمد صاحب، آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ نظم وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، اس کے چند اشعار سنا۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد،
دل بر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا، بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ندیم احمد صاحب سے، اور اس وقت ہم ایک نظم سنیں گے، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، لیکن چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم حامد اللہ غوری صاحب، انڈیا سے آپ کا بڑا پیارا پیغام مل گیا ہے، بہت شکریہ کہ آپ سارے کام چھوڑ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک نام ہے، غالباً ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں، آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ محترم سوگانا امان اللہ صاحب، سوگانا امان اللہ صاحب، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے آپ کا نام ٹھیک پڑھا ہے کہ نہیں، بہت شکریہ۔ اور محترمہ نصرت بھٹی صاحبہ، کینیڈا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں محترم فضل علی صاحب انڈیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بے حد شکریہ آپ سب کے لیے۔ نظم تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔
تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. کیا ہی خوبصورت کلام محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی اور محترمہ جاذبہ مقبول صاحبہ اور محترمہ شافیہ احمد صاحبہ. آپ کا بے حد شکریہ, آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے اور بہت شکریہ کہ آپ کو پروگرام ہمارا اچھا لگ رہا ہے. محترم خالد احمد صاحب, آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ نظم ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے, اس کے چند اشعار اگر آپ سنا. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے, کوئی دیدین محمد سا نہ پایا ہم نے, کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے, کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے, یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے, ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا, ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا, نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے, یوں ہی غفلت کے لحافوں میں پڑے سوتے ہیں, یوں ہی غفلت کے لحافوں میں پڑے سوتے ہیں, وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہم نے, وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہم نے. جزاک اللہ احسن الجزاء, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, اس وقت جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے محترم امام عطاء المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا کلام
اور محترم ناصر علی عثمان صاحب نے پڑھا ہے خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے۔ یہ نظم بھی سنیے اور ساتھ ساتھ ہمیں دنیا بھر سے بتائیے آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے آج کے نظمیں پڑھنے والے ہیں آپ ہمارے آج کے جج ہیں، آپ ہمیں 10 میں سے نمبر دیجئے اور ہمیں بتائیے، آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے۔ خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، دلوں کو نور نہ بخشے وہ روشنی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، ہجوم یاس میں بس ایک وہی سہارا ہے، اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے، اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے، خوشا نصیب جنہیں مل گیا وصال حبیب، وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے، وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے، خدا کی راہ میں مر کر جو ہو گئے زندہ، انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے، انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے، لہو کے قطروں سے بنتی ہے آبشار حیات، ہر ایک شہید بتاتا ہے بندگی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عطا المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم خلیفہ دل ہمارا ہے، محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا یہ کلام ہے
اور پیغامات میں محترم زرکا مبشر صاحبہ سیالکوٹ سے، محترمہ مصباح خالد صاحبہ، محترم حسن احمد صاحب، عافیہ صاحبہ، مصور احمد صاحب، اور ایک لمبی فہرست ان احباب کی جن کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم آپ کا نام آج شامل نہیں کر پائے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن آئندہ پروگراموں میں ضرور انہیں شامل کریں گے۔ آئیے، بہت پیارا کلام خلیفہ دل ہمارا ہے۔ خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے، خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے۔ ابھی ہم یہ کلام محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا سن رہے تھے، اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے اور بہت پیاری نظمیں آپ نے ہمیں سنائی۔ ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں پیغامات بھجوائے اور ساتھ ساتھ اپنی آراء سے آگاہ کیا۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہو
انتخاب سخن انتخاب سخن